پاکستان اگرچہ عام طور پر اسقاط حمل یا اسقاط جنین پر جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا تناظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر بچے اور ماں کی زندگی میں کسی ایک کو بچانا ہو تو اس وقت کیا اسقاط حمل کیا جا سکتا ہے، اسقاط جنین کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں بحث بہت آگے جا چکی ہے اس بنیادی سوال سے، اور دیگر ممالک کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی یہ نعرہ اب بلند کیا جا چکا ہے، میرا جسم میری مرضی۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس نعرے کو کچھ اور مفہوم بھی پہناتے ہیں تاکہ یہ ذرا قابل قبول ہو جائے اس معاشرے میں، لیکن میں اس نعرے کا پس منظر بھی آپ علماء کرام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو نعرہ ہے یہ اصل میں امریکہ میں جو اسقاط حمل کے حق میں جد و جہد ہوئی ہے پچھلے 50 سال میں، یہ اس تحریک کا ایک نعرہ ہے۔ امریکہ میں یہ تحریک اس حد تک زور و شور کے ساتھ چلائی گئی کہ اسقاط حمل کے حق کے لیے، کہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے جسم کے متعلق فیصلہ کر سکتی ہے اور جنین اس کے جسم کا حصہ ہے، تو اس کا حق ہے کہ وہ جب چاہے حمل گرائے۔ یہ تحریک اس حد تک آگے بڑھی کہ امریکی سپریم کورٹ تک مقدمہ چلا، ایک بڑا مشہور مقدمہ رو ورسز ویڈ کے نام سے، جس میں امریکی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑا کہ کیا عورت کو اسقاط حمل کا حق ہے یا نہیں۔ اس فیصلے کی تھوڑی وضاحت میں آگے کروں گا۔ دو بڑے گروہ وہاں پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ جو اسقاط حمل کے حق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، اس کا موقف یہ ہے کہ عورت کو اس کے جسم کے متعلق فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو یہ جنین کی زندگی کے حق کا سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ ایک زندہ وجود ہے، اسے کیسے ضائع کیا جائے۔ یوں یہ دو گروہ، دو کیمپ، دو نظریے بن گئے ہیں۔ ایک کو زندگی کا حامی کہا جاتا ہے، پرو لائف، جو جنین کی زندگی کے حق کی بات کرتا ہے۔ دوسرے کو پرو چوائس کہتے ہیں، اختیار کے حامی، کہ عورت اپنی زندگی، اپنے جسم کے بارے میں حق رکھتی ہے، اختیار رکھتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر اوقات مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ بچے کی زندگی بچائی جائے یا ماں کی زندگی بچائی جائے، بلکہ ہمارے ہاں بھی، لیکن مغرب میں بالخصوص اسقاط حمل کی جو بحث ہے، وہاں بالعموم جو مسئلہ ہوتا ہے، اکثر اوقات جو مسئلہ ہوتا ہے وہ عورت کی زندگی کا نہیں ہوتا، اس کی آسانی کا، اس کی سہولت کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عورت جب حاملہ ہو جاتی ہے تو پہلی سی زندگی اس کی باقی نہیں بچتی۔ اب 9 مہینے جو مسلسل اس کے جسم کے اندر ایک وجود پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور وہ اس کا خون چوس رہی ہے، اس کا بدن چوس رہی ہے، وہ جو وجود، وہ جو اس کے اندر، جس ماں کے پیٹ کے اندر یوں کہیں کہ جو جونک نما چیز پائی جاتی ہے، تو اب اس کا کھانا بھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی، اس کا چلنا پھرنا بھی پہلی کی طرح تو نہیں ہوگا، اور اس کی شیپ، اس کی فگر، اس کے جسم کے خد و خال سارے، اس پر فرق پڑے گا۔ اور پھر جہاں عورت کو شو پیس بنایا گیا ہو، وہ ہو ہی دکھانے کی چیز، اور دکھانے پر ہی آمدنی اس کی ہوتی ہو، فیشن انڈسٹری کے نام پر جو کروڑ ڈالرز کی
انڈسٹری چل رہی ہے یا شو بزنس کے نام سے فلم، ٹی وی، ڈرامہ، اور ان سب سے آگے بڑھ کر جو بے حیائی کی انتہائی آخری قسم ہے پورن انڈسٹری جس کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی خاتون حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ تو ان کاموں کے لائق نہیں رہ پاتی، تو گویا وہ کمائی کے لائق نہیں رہ پاتی یا اس کی کمائی کم ہو جاتی ہے، تو نہ صرف وہ 9 مہینے جو پیٹ میں بچہ رکھتی ہے بلکہ بچے کو جنم دینے کے بعد بھی ظاہر ہے اس بچے کے ساتھ اسے رہنا پڑتا ہے۔ رضاعت اگر وہ نہ بھی کرنا چاہے تب بھی بچے کی پرورش کے الگ مسائل، اور پھر مغرب میں جہاں تنہا عورت زندگی بسر کرتی ہے اور مرد فارغ ہو کے چلا جاتا ہے، سنگل پیرنٹ چلڈرن بہت سارے ہوتے ہیں جہاں صرف ماں ہوتی ہے، باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ایسے میں بچے کو تو بوجھ ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک ہمارے معاشروں میں یہ کیفیت الحمدللہ پیدا نہیں ہوئی، اور ابھی تک بچوں کو اللہ کی نعمت سمجھا جاتا ہے، لیکن وہاں تو صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ وہاں چونکہ وحی سے ماورا اور وحی کی رہنمائی سے الگ عقلی بنیادوں پر مسائل کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے چند بہت دلچسپ سوالات نے جنم لیا ہے، اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ سوالات اب خود ہماری طرف بھی متوجہ ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی اٹھائے جا رہے ہیں، اگرچہ ہمارے ہاں ان سوالات پر اس طرح بحث نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے میں یہ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں کہیں کہیں بیچ بیچ میں اپنے اصولوں کی طرف، اصول فقہ کی طرف، قرآن و سنت کی طرف اشارے کروں گا کہ ان سوالات پر ہم کن زاویوں سے غور کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سوال وہاں یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا بچے پیدا کرنا یہ فرد کا حق ہے یا اس کا فریضہ ہے؟ اس سوال کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مثال کے طور پر اگر میاں بیوی میں کوئی ایک فریق یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں بچے ہوں اور وہ والدین بنے دونوں، اور دوسرا فریق یہ نہیں چاہتا، تو کیا مثال کے طور پر شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بچہ چاہیے اور عورت کی، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فریضہ پورا کرے؟ اس کے علاوہ بھی اس سوال کے مختلف زاویے ہو سکتے ہیں۔ قانون نے اس معاملے میں کسی نہ کسی حد تک مداخلت شروع کر لی ہے، اور یہ صرف وہاں نہیں بلکہ ہمارے ہاں بھی یہ مداخلت شروع ہو چکی ہے۔ اگر بچے پیدا کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق ہے، تو اس حق پر مغرب میں مثال کے طور پر 3 بڑی تحدیدات پائی جاتی ہیں۔ پہلی تحدید تو یہ ہے کہ شادی کے لیے کم سے کم عمر کی حد رکھی گئی ہے، قانون میں رکھی گئی ہے، اب ہمارے ہاں بھی رکھی گئی ہے، اب نہیں بلکہ 1929 میں وہ قانون منظور ہوا تھا جس کو چائلڈ میرجز ریسٹرینٹ ایکٹ کہتے ہیں، بچوں کی شادی کی پابندی کا قانون، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ لڑکی کی عمر کم سے کم 16 سال ہونی چاہیے نکاح کے لیے، شادی کے لیے۔ تو وہاں مغرب میں شادی کے لیے کم سے کم عمر کی حد بھی رکھی گئی ہے، اور اسی طرح جنسی تعلق کے لیے بھی چاہے وہ نکاح کے بغیر ہو، انہیں نکاح سے، شادی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عمر کی تحدید بہرحال انہوں نے کی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ اس ضمن میں یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ کم سے کم عمر کی حد تو آپ نے رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمر کی حد بھی ہونی چاہیے۔ اس سوال پر بحث شروع ہو چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی شروع ہو ہی جائے گی۔ اسی طرح مذہب کے اثر سے ابھی تک وہاں جو قریبی رشتہ دار ہیں، محرمات جنہیں ہم اپنے ہاں کہتے ہیں،
ان کے ساتھ جنسی تعلق کی ممانعت ہے، جس کو انگلش میں انسیسٹ کہا جاتا ہے، INCEST. تو ابھی تک بہت سارے ممالک میں اس پر پابندی ہے. اسی طرح جانوروں کے ساتھ جنسی تعلق، جس کو ٹیکنالوجیکل بیسٹیالٹی کہتے ہیں، مرد انسان اور جانور کے جنسی تعلق سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، تو ابھی تک قانوناً اس پر پابندی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ 3 پابندیاں ریاست نے لگائی ہوئی ہیں. ان 3 پابندیوں کے اندر رہ کر آپ چاہیں تو باہمی رضامندی سے بچے پیدا کرنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سوال پیدا ہو کہ ایک فریق چاہتا ہے اور دوسرا نہیں چاہتا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ جب عدالتوں کے سامنے آیا تو وہاں عدالتوں نے جو فیصلے دیے ہیں ان میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ عورت پر بچہ پیدا کرنے کا کوئی فریضہ نہیں ہے. یعنی یہ کام باہمی رضامندی سے ہو تو ہو، ورنہ اس پر کوئی قانونی ذمہ داری نہیں کہ وہ لازماً ہی یہ بات مانے.